بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وإلہکم اور تمہارا معبود الہ واحد ایک ہی معبود ہے لا الہ کوئی معبود نہیں الا مگر ہوا وہی الرحمن بہت زیادہ مہربان الرحیم ہمیشہ رحم کرنے والا ہے ان بے شک فی خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے آنے جانے میں اختلاف آنے جانے میں لیل رات والنہار اور دن اور رات اور دن کے آنے جانے میں والفلک اور کشتی میں التی جو تجری چلتی ہے فی البحر سمندر میں بما اس چیز کے ساتھ جو ینفع الناس فائدہ دیتی ہے لوگوں کو وما اور اس میں جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے من السماء آسمان سے من ماء پانی فاحیا پس زندہ کیا بھی اس کے ذریعے سے الارض زمین کو بعد موتها اس کی خشک ہو جانے کے بعد اس کی موت کے بعد یعنی اس کے خشک ہونے کے بعد وبث اور پھیلا دیے فیہا اس میں من کل ہر قسم کے دابت جاندار وتصریف اور گردش میں الریاح ہواؤں کی والسحاب اور بادلوں میں المسخر جو تابع فرمان ہیں بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان لآیات یقیناً نشانیاں ہیں لقوم ان لوگوں کے لیے یعقلون جو عقل رکھتے ہیں ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کا بیان کیا ہے اور قرآن مجید کا بنیادی مضمون توحید ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ بھی توحید ہے کہ اس کائنات کے اندر عبادت کے لائق اطاعت اور فرمانبرداری کے لائق اور غلامی کے لائق صرف اور صرف ایک ہی ہستی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے چونکہ وہ معبود برحق ہے اس وجہ سے وہ جو نظام زندگی بیان کرتا ہے اس پر ایمان لانے والے کو چاہیے کہ اسی کے مطابق وہ زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں یہ احکامات اور نظام تمہارے لیے بیان کیا ہے الہ عربی کے اندر بڑا وسیع المعنی لفظ ہے کسی ایک اردو کے لفظ کے ساتھ اس کا ترجمہ ممکن نہیں الہ اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو تمام طاقت کا منبع ہو
پوری کائنات کی حاجتیں پوری کرنے والی ہستی ہو، جو سب سے برتر ہو، اس کے برابر کوئی نہ ہو، حاجت روا، مشکل کشا، تمام ضرورتیں پوری کرنے والی ہستی۔ اسی وجہ سے پھر اس کی بندگی بھی کی جاتی ہے، اس کی بات بھی مانی جاتی ہے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں الا هو الرحمن الرحیم، سوائے اس کے، اور وہ رحمان ہے، ہمیشہ رحم، بہت بڑا مہربان ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد جو آیت مبارکہ، اس کو ایک خاص خصوصیت حاصل ہے اس آیت مبارکہ کو۔ بعض مفسرین اس کو آیت الآیات بھی کہتے ہیں۔ یہ قرآن کے اندر ایک ایسی جامع آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر، اپنے واحد الہ ہونے پر اکٹھی کائنات کی 7 چیزوں کی دلیل پیش کی ہے۔ قرآن مجید جو عقیدہ بیان کرتا ہے اس کے لیے دلائل بھی بیان کرتا ہے، چاہے وہ عقیدہ توحید ہو، عقیدہ آخرت ہو، عقیدہ رسالت ہو۔ یہ 3 بنیادی عقیدے ہیں، ان پر وہ عقلی دلیلیں بھی بیان کرتا ہے اور تاریخی دلیلیں بھی بیان کرتا ہے۔ عقلی دلائل کے لحاظ سے یہ آیت سب سے قرآن کی جامع آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے 7 دلائل اللہ تعالیٰ کی توحید پر اکٹھے بیان کیے ہیں، اور انسانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام یا اللہ کی کتابیں جس اللہ کی بندگی اور اطاعت و فرمانبرداری کی بات کرتی ہیں، تو اگر تم اسی کائنات کے اندر غور و فکر کرو تو تمہارا ذہن مطمئن ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ واقعی ایک ہی ہے اور اسی نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ یہ جو دلائل ہیں بنیادی طور پر 2 بنیادی چیزیں ہمیں بتاتے ہیں۔ دلائل کی طرف تو ہم آتے ہیں، اختصار کے ساتھ آئیں گے۔ ویسے تو ایک دلیل پر اگر آپ غور کریں، اور انسانی علم اب تو کافی بڑھ چکا ہے، تو اس لحاظ سے ایک دلیل اپنے اندر پورا ایک مضمون رکھتی ہے، لیکن بہرحال یہ کس چیز پر دلیل ہیں؟ یہ چیزیں اس بات پر دلیل ہیں کہ بغیر اللہ کے بنائے یہ کائنات نہیں بنی، یعنی بغیر کسی بنائے کے یہ کائنات نہیں بنی۔ اتنی پرحکمت کائنات لازماً ایک حکیم ہستی نے بنائی ہے۔ اور دوسرے اس بات پر بھی دلیل ہیں یہ کہ اس کائنات کا پورا نظام انتہائی منظم ہے اور مستحکم بھی ہے، اور آپس میں ایسا جڑا ہوا بھی ہے جس طرح مشین کے پرزے جڑے ہوئے ہیں۔ اس بات کی گواہی ہے کہ اس کائنات کا حاکم ایک ہی ہے، 2 نہیں ہے یا 3 نہیں ہے، مگر نہ ایسا نہ ہوتا۔ قرآن کہتا ہے نا کہ اگر 2 الہ ہوتے تو لفسدتا، زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ اس کائنات کے اندر جو توازن اور تناسب ہے، اور ایسی ہر آپس میں مشین کے پرزوں کی طرح یہ کائنات جو جڑی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ آسمانوں کا الہ بھی وہی ہے جو زمین کا الہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہ ذات جو آسمانوں میں، آسمانوں کی الہ بھی وہی ہے اور زمین کی الہ بھی وہی ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، آگے آخر میں فرمایا لآیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والوں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں اللہ کی توحید کی، اللہ کی قدرت کی، اللہ کے ایک ہونے کی، اس کے معبود برحق ہونے کی۔ آسمانوں کے بارے میں تو انسان کا علم ابھی بہت کم ہے، لیکن جو ہے اگر اس پر غور کیا جائے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا علم آنے کے بعد بھی دنیا کے اندر اگر کوئی اللہ کے معبود برحق ہونے کا یا اس کی توحید کا انکار کرتا ہے تو انتہائی بیوقوف آدمی ہے۔ اس آسمان جو ہمیں جب ہم آسمان کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں اور ہمیں مختلف ستارے اور سیارے نظر آتے ہیں، ایک چھوٹے چھوٹے چراغوں کی طرح جو ٹمٹماتے ہیں، اس کائنات کے بارے میں جو جدید تحقیق ہے کہ اس کے اندر بے شمار کہکشائیں ہیں، اور ایک کہکشاں کے اندر اربوں ستارے ہیں۔ ہماری جو کہکشاں ہے جس کا ہم حصہ ہیں اس میں اربوں ستارے ہیں،
اور آپ ان کا اندازہ لگائیں کہ سب سے ہمارا قریب ستارہ سورج ہے، روشنی 1,86,000 میل ایک سیکنڈ میں سفر طے کرتی ہے، اور سورج اتنا دور ہے کہ 8 منٹ کے اندر اس کی روشنی ہمیں پہنچتی ہے۔ سورج کے بعد اس کہکشاں کا جو ہمارا ہمسایہ ستارہ ہے، یعنی اس کے بعد جو قریب ترین ستارہ ہے، اس کی روشنی زمین پر 4 سال کے بعد پہنچتی ہے۔ یعنی آج اگر وہ چلی نا تو 4 سال کے بعد وہ روشنی زمین پر پہنچے گی۔ یہ ہمارا سب سے قریب ترین ستارہ ہے۔ جسامت کے لحاظ سے دیکھیں تو زمین کا 10 لاکھ گنا بڑا ہے سورج، یعنی 10 لاکھ زمینوں کو جوڑا جائے تو ایک سورج کے برابر بنے گی۔ اور اسی کہکشاں کے اندر ایسے ایسے ستارے ہیں کہ جو سورج سے لاکھوں گنا بڑے ہیں، بلکہ کروڑوں گنا بڑے بھی ہیں، ایسے ستارے بھی ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ قریب ترین ستارے کی روشنی 8 منٹ میں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر 4 سال میں پہنچتی ہے، اس کے بعد جو دور والے ہیں تو اس کے لیے تو باقاعدہ ماہر فلکیات نے نوری سال بنائے ہیں کہ ایک ستارے کی روشنی زمین پر پہنچتی ہوئی کتنے نوری سال لگیں گے۔ نوری سال کا مطلب 1 سال میں روشنی جو سفر طے کرتی ہے، اور ایسے ایسے ستارے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں نوری سال لگتے ہیں ان کی روشنی زمین پر پہنچتے ہوئے۔ اور اس کی صورتحال یہ ہے ابھی تک انسانی علم کی کہ گویا ایک بڑے سمندر کے کنارے پر بیٹھے ہوا اپنے سامنے پانی کا کچھ حصہ دیکھ رہا ہے۔ اتنے بڑا کائنات اور جو انسان کی پہنچ میں بھی اس کے علم میں اس کا انتہائی قلیل حصہ آیا ہے، کیا بغیر کسی بنانے والے کے بن سکتی ہے؟ اور اس کے اندر جو حکمت ہے، ایک ستارہ اپنے مدار کے اندر گردش کر رہا ہے، مجال نہیں ہے کہ 1 سیکنڈ کا اس میں فرق آئے، اسی طرح کر رہا ہے۔ لاکھوں سالوں سے بلکہ کروڑوں سالوں سے ان ستاروں کے اندر دھماکے ہو رہے ہیں، روشنی حرارت پیدا ہو رہی ہے، مجال ہے کہ ذرا اس میں کمی آئے۔ ان کی حرکت، اس کائنات کے اندر ان کا تیرنا، ان کا ایک توازن، اپنی حدود کے اندر باقاعدہ پابند رہنا، کیا بغیر کسی حکیم ہستی کی اور طاقتور ہستی کے ممکن ہے یہ؟ ایک ستارہ اپنے مدار کو اگر چھوڑ دے، تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے تو بڑا چھوٹے کو کھینچ لے اپنی طرف، کشش ثقل ان میں۔ چاند اگر ذرا سا اپنے مدار سے نکلے، زمین اس کو کھینچ لے، زمین اپنے مدار سے ذرا نکلے تو سورج اس کو اپنی طرف کھینچ لے۔ اور اس طرح کائنات کے اندر ستارے جب آپس میں ٹکرائیں تو مداروں سے نکلتے جائیں، تو یہی منظر ہے جو قرآن بیان کرتے، دس سمان فطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، کہ جب قیامت آئے گی تو آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے بکھر جائیں گے۔ یہ والارض، اور زمین میں، تو زمین تو وہ ہے جو ہمارے پاؤں کی نیچے ہے، اور اس زمین کے بارے میں ہماری جو معلومات ہیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیسا اس کی حرکت کے اندر توازن ہے، اور اس کی حرکت کی وجہ سے دن اور رات کے اندر کیسا توازن ہے، اور پھر دن اور رات کی کیسی حکمتیں ہیں انسانی زندگی پر۔ اگر مسلسل دن ہو تو کوئی انسانی کیا جاندار زندگی ممکن ہی نہ ہو، سب ختم ہو جائے۔ مسلسل رات ہو پھر بھی ممکن نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے توازن کیا، پھر اس رات اور دن کے کم اور زیادہ کرنے میں جو حکمتیں ہیں، اور ان کے اندر جو انتہائی تناسب ہے۔ مثلا ابھی 22 دسمبر آ رہا ہے، 22 دسمبر کے بعد روزانہ دن جو ہے وہ 40 سیکنڈ جو ہے نا یہ بڑھتا جائے گا، رات 40 سیکنڈ کم ہوتی جائے گی۔ ٹھیک 23 مارچ کو دن اور رات بالکل برابر ہو جائیں گے، اور یہ تناسب آج سے نہیں، ہزار سال سے اسی طرح ہے۔ مجال ہے کہ اس 23 مارچ کو 1 سیکنڈ بھی رات اور دن میں فرق آ جائے۔ ایسے زمین اپنی محور کے گرد گردش کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورج کی گردش کر رہی ہے، اس کے اندر 1 سیکنڈ کا فرق نہیں آ رہا۔ والفلک واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتی میں، فلک کشتی کو بھی کہتے ہیں، بڑے بڑے جہازوں کو بھی کہتے ہیں، اور آج کل تو بڑے بڑے بحری بیڑے بھی ہیں جو چلتے ہیں سمندر میں، بما ينفع الناس، اس سامان کے ساتھ جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔
فائدہ مند چیزوں کا تبادلہ ہوتا ہے. ایک ملک میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے اور درمیان میں سمندر عائل ہے، بڑے بڑے جہاز ہیں اور بحری بھیڑیں ہیں جن کے ذریعے سے وہ سامان دوسرے ملک میں جاتا ہے، اور پوری دنیا کی تجارت اس سمندر کے ذریعے سے ہو رہی ہے. اور سمندر کی صورتحال یہ ہے کہ ایک سوئی اگر اس میں آپ پھینکیں، ایک چھوٹی سی کنکری ڈالیں تو وہ ڈوب جاتی ہے. اور اتنے بڑے بڑے جہاز کے پورے شہروں کے برابر ہوتے ہیں، ایسے بھیڑیں کہ جس کے اندر باقاعدہ ایئرپورٹ ہوتے ہیں، بڑے بڑے تالاب، مارکیٹیں، گھر، اور ہزاروں لوگ ان میں سما سکتے ہیں. وہ اسی سمندر کے پانی کے اوپر تیرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہن دیا، پانیوں کو ایسے قوانین کا پابند کیا کہ انسان نے وہ قوانین معلوم کیے، دریافت کیے، اور اس کے نتیجے میں آج سمندروں کی سینوں پر یہ بڑے بڑے جہاز اور بحرے جو ہے فائدہ مند انسانوں کی چیزوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ، اور جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِالْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس کے ذریعے زمین کو اب اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، یعنی خشک ہو جانے کے بعد زندہ کیا. اس میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. سمندر کا پانی کھاری ہوتا ہے، انسان استعمال نہیں کر سکتا، نہ اس کو پی سکتا ہے، نہ دوسری ضروریات میں استعمال کر سکتا ہے. اللہ رب العزت نے ایسا بہترین نظام بنایا ہے کہ اس پانی پر جب سورج کی دھوپ پڑتی ہے تو تپش کی وجہ سے پانی کے خالص ذرات، جس کے اندر کوئی نمکیات شامل نہیں ہوتے، بالکل خالص پانی کے ذرات، وہ اوپر اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک خاص بلندی پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اوپر ٹھنڈک رکھی ہے. اس ٹھنڈک تک جب پہنچتے ہیں تو یہ بخارات وہاں جا کر جم جاتے ہیں. اب فضا کی صورت حال یہ ہے کہ آپ چھوٹی سی کنکری اوپر سے پھینکیں تو سیدھا نیچے جاتی ہے، لیکن یہ بڑے بڑے، یعنی آپ اندازہ لگائیں جب بارش برستی ہے ان بادلوں سے تو کتنا بڑا وزن ہوتے ہیں ان کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے درمیان مسخر کیا ہوا ہے، اپنے تابع فرمان اللہ کے قانون کے پابند ہیں. یہ بادل اگر زمین پر گریں تو انسان کی زندگی ممکن نہ ہو. لیکن اللہ رب العزت یہ خالص پانی جو ہے آسمانوں پر لے جاتا ہے. پھر ہواؤں کی ڈیوٹی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کبھی کس طرف گردش کرتا ہے اور پورے خطہ زمین پر یہ سمندر کا پانی پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ زمین پر برساتا ہے. کچھ پانی کو اللہ تعالیٰ ذخیرہ کر لیتا ہے. پہاڑوں کی بڑی بڑی بلند چوٹیاں ہیں جہاں ہر وقت برف، وہ اس کا ڈگری انتہائی جو ہے نا سینٹی گریڈ، اس کا یہ درجہ حرارت انتہائی ٹھنڈا ہے. وہاں جا کر یہ بادل جا کر وہاں جا کر برف بن جاتے ہیں. وہ پانی اللہ تعالیٰ ادھر اسٹور کر لیتا ہے. اس کے بعد وہاں سے بڑے بڑے گلیشیئر ہیں، اور پھر جب دھوپ ان پر پڑتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ پگھلتے ہیں اور دریاؤں میں پانی آتے ہیں. ہمارے دریا سندھ کا پانی سارا برف کا پانی ہے. کچھ وہاں سے اللہ تعالیٰ دریاؤں کے ذریعے سے اس کو چلاتا ہے، کچھ بارش کے ذریعے سے، جو انسانی ضرورت سے زائد پانی ہوتا ہے. بعد نیچے اللہ تعالیٰ زمین میں ذخیرہ کر لیتا ہے. باہر اگر پانی ہو تو چند دن کے بعد خراب ہو جائے، اور زمین کے اندر رہے تو ہزاروں سال پڑا رہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. انسان اپنی ضرورت کے مطابق اس کو نکالتا ہے، اور باقی پانی ندی، نالوں، دریاؤں کے ذریعے پھر سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ گرا دیتا ہے. پانی وہی ہے جو زمین کے شروع میں اللہ نے بنایا، نہ قطرہ اس میں اضافہ ہوا ہے نہ قطرہ کمی ہوئی ہے. اس کا ایک سرکل ہے. ظاہراً آپ کہ گلاس سے جو چند قطرے نیچے گر جاتے ہیں تو آپ تو سمجھتے ہیں کہ ختم ہو گئی یا زمین نے جذب کر لیے، لیکن وہ پانی بھی محفوظ ہے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ بھاپ کے ذریعے سے اوپر اڑا دیتا ہے، پھر دوبارہ اس کو برساتا ہے. اور پانی کا یہ سرکل نظام ہے آبپاشی قدرتی، ایک بہترین اللہ نے نظام بنایا ہے. تو کیا یہ بغیر ویسے اتفاقاً ہو گیا ہے اور اسی طرح جاری ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ نے پھیلا دیے اس زمین میں ہر قسم کے جاندار. دابتن عربی کے اندر زمین پر چلنے والی ہر چیز کو کہتے ہیں، چاہے رینگتی ہو، 4 پاؤں ہو، 2 پاؤں ہو یا زیادہ ہوں.
عام طور پر ویسے دابتن چوپایوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی 4 قسم کے جو جانور ہیں نا، بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے، تو ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں تمام قسم کے جانداروں کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا۔ اب ایک ایک جاندار کے بارے میں آپ تحقیق کریں، حیران رہ جاتے ہیں۔ ایک مچھر کے بارے میں تحقیق کریں، ایک چونٹی کے بارے میں تحقیق کریں، ایک شہد کی مکھی کے بارے میں، ایک ایک جاندار کیسے اللہ رب العزت نے، ایک تو ان کی اندر اللہ نے توازن قائم کیا ہے۔ یہ جو ساون کا مہینہ ہوتا ہے نا، اور یہ مینڈکوں کے بچے جب آدمی دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اگر ساری بڑے ہو گئے تو انسان تو شاید اس زمین سے بھاگ ہی جائے، لیکن اللہ نے نظام ایسا کیا ہے کہ خاص توازن کے مطابق ہی رہ جاتے ہیں، باقی جو ہے نا ختم ہو جاتے ہیں۔ زمین کے گھاس کے اندر، زمین کے پیداوار کے اندر، زمین کی مخلوقات کے اندر صلاحیت اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ ایک ایک جو جانور سے لاکھوں اس کی اولاد پیدا ہو سکتی ہے، چاہے انسان ہو یا کوئی بھی، لیکن اللہ نے اس کا ایک توازن رکھا ہے، وہ بگڑتا نہیں، ذرا بگڑ جائے تو انسان کی زندگی عذاب بن جائے۔ یہ مچھر ہی جو ہے نا اگر 100 گنا بڑھ جائے تو انسان کی زندگی عذاب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے اندر بھی نشانیاں رکھی ہیں، اور تصریف الریاح ہے اور ہواؤں کے گردش میں۔ تصریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی تیز چلتی ہیں، کبھی آہستہ، کبھی ٹھنڈی ہوتی ہیں، کبھی گرم، کبھی شمال کی طرف، کبھی جنوب کی طرف، کبھی مشرق کی طرف اور کبھی مغرب کی طرف چلتی ہیں۔ اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ انہی ہواؤں کی گردش کی وجہ سے بادل جو ہے نا مختلف سمتوں کے اندر جاتے ہیں اور بارش برساتے ہیں۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر ہیں، یعنی اللہ کے قانون کے پابند ہیں۔ لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ محترم سامعین، ہماری زندگی کے اندر جو تبدیلی ہوئی ہے اس موجودہ دور کی، وہ ایک بہت بڑی تبدیلی یہ ہے کہ کائنات کے اندر غور و فکر انسانوں نے چھوڑ دیا ہے۔ ویسے تو ایک عام آدمی اپنی آنکھ سے بھی اس کائنات کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر حکمتیں ہیں، اس کے اندر اللہ رب العزت کی ربوبیت، اللہ کی خالقیت، اللہ کی حاکمیت، اللہ کی مالکیت، ہر چیز کی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے عقل مند لوگوں کا تعارف سورہ آل عمران کی آخری رکوع میں جو کروایا ہے وہ یہ ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان و زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مند لوگوں کے لیے، یہاں فرمایا نا عقل رکھنے والوں کے، وہاں اولو الالباب یہ عقل مند کو کہتے ہیں، ان کے لیے نشانی ہے۔ کون ہے عقل مند لوگ؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو کھڑے، بیٹھے، لیٹے یاد رکھتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قول میں فرمایا کہ ایک گھڑی کا تفکر، غور و فکر پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ غور و فکر کے نتیجے میں جو ایمان کو تازگی ملتی ہے اور انسان کے اندر عمل کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ انسانوں نے نہ آسمان پر کوئی غور کرتا ہے، زندگی مصروف ہو چکی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی پیداوار میں غور ہے۔ حالانکہ آپ آگے پڑھیں گے قرآن بار بار ایک ایک چیز کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے میں غور کرے، یعنی کبھی ایسا ہو کہ ایک آدمی لقمہ توڑ آؤ نا، تھوڑی دیر رک جائے اور سوچے کہ یہ لقمہ کہاں سے آیا، حیران رہ جائے کہ کیسا پوری کائنات، سورج نے حرارت بھیجی، سمندر نے جو ہے نا آبی بخارات دیے، آسمانوں پر بادل بنے، ہواؤں نے ان کو گردش دی، بڑے بڑے پہاڑوں کی چوٹیوں سے وہ ٹکرائے، واپس آئے اور پھر بارش برسی، پھر زمین کی ساری طاقتیں مل کر ان کے اندر دانہ گیا، اس کو اس نے اگایا، اگانے کے بعد اس کو جب سامنے لائی تو انتہائی نرم و نازک تھا، پھر اس کی حفاظت کی، پھر سورج کی حرارت نے اس میں طاقت بھری،
چاندنی نے اس کے پھل کے اندر، اس کے غلے کے اندر مٹھاس بھری، جو ساری کائنات حرکت میں آئی، اور جب یہ لقمہ وجود میں آیا۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ اس چیز کو ذرا کبھی غور بھی کرو، پانی پر غور کرو، بارش پر غور کرو۔ یہ غور و فکر جو ہے نا ہماری زندگی میں بہت کم رہ گیا ہے۔ حالانکہ ایک گلاب کی پنکھڑی پر آپ ذرا تھوڑی دیر غور کریں۔ آپ کے پاس سائنسی علم نہیں ہے تو نہ ہو، بیولوجی کا علم ہے تو نہ ہو، لیکن آپ ذرا دیکھیں تو صحیح اس کے اندر کیسی رگیں ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ خوشبو اس کے اندر بھیجتا ہے۔ ایک پتے کو آپ دیکھیں کہ اس کی بناوٹ آپ دیکھیں کہ ایک پرندے کو، ایک حشرات الارض کو، کہ کیسی حکمتیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور کیسی طاقتیں رکھی ہیں۔ تو یہ ساری نشانیاں ہیں، اور قرآن اس کی طرف غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ فرمایا جو عقل رکھتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کی قدرت، اللہ کی توحید، اللہ کی حاکمیت کی نشانیاں ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود الہ واحد، ایک ہی معبود ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا ہو، سوائے اس کے، الرحمن، وہ بڑا مہربان، الرحیم، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ ان بے شک فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتی میں جو چلتی ہے سمندر میں یا دریا میں، بحر سمندر کو بھی کہتے ہیں، دریا کو بھی کہتے ہیں، بما ینفع الناس، اس سامان کے ساتھ جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، وما انزل اللہ، اور جو نازل، اور اس میں جو نازل کی اللہ نے، من السماء، آسمان سے، من ماء، پانی، فاحیا، پھر زندہ کیا، بہ الارض، اس کے ذریعے زمین کو، بعد موتہا، اس کی موت یعنی اس کے خشک ہو جانے کے بعد، وبث فیہا، اور پھیلا دی اس میں، من کل دابہ، ہر قسم کے جاندار، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش میں، والسحاب المسخر، اور بادلوں میں جو مسخر ہیں، تابع فرمان ہیں، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم زين أخلاقنا بنور القرآن. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اصل کلاس نے رکن ممریض کے جی بیمار، اللہ رب العزت نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اس سے علاوہ باقی تمام بیمار شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔